خیال کرنا کہیں آگ سے کھیلنے مت لگ جانا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں اپنے سامنے بٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے۔ اسے آپ چین کی کھلی دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں امریکہ کو، اور سرد لہجے میں ایک وارننگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ بیجنگ کے دورے پر ہیں آج کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ ان کا ایک بہت ہی پرتپاک قسم کا استقبال کیا گیا، سرخ قالین ان کے لیے بچھایا گیا اور ان کو مختلف جگہوں کا وزٹ کرایا گیا۔ بہت سارے بینڈز وہاں موجود تھے، ایک ماحول بنایا گیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا فقید المثال استقبال ہوا۔ غیر معمولی قسم کا انہیں ویلکم کہا گیا اور تمام قسم کی جو چینی قیادت تھی ہر لیول کی وہاں پر موجود تھی اور سب سے ڈونلڈ ٹرمپ کا تعارف کرایا گیا۔ اس کے بعد وہ گئے دا گریٹ ہال آف دا پیپل میں اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، ایک بند کمرہ ملاقات ہوئی اور بہت ہی محدود قسم کی ایک ملاقات ہوئی جس کے اندر بہت زیادہ اہم باتیں کی گئیں۔ جو زنہوا نیوز ایجنسی ہے چین کی، وہاں سے ایک خبر انہوں نے جاری کی جو اس کے بعد دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تائیوان کے معاملے پہ شی جن پنگ نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ تائیوان کے معاملے پہ آپ بہت خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بہت آگے بڑھ جائیں اور یہ ایک آگ اور پانی کا کھیل ہے، اور کہیں آپ ایک ایسے زون میں داخل نہ ہو جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اور ہمارے درمیان لڑائیاں شروع ہو جائیں اور باقاعدہ ایک تنازع کھڑا ہو جائے۔ اور یہ چین کے نپے تلے الفاظ میں ایک بہت بڑی دھمکی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسے موقع پہ دی گئی ہے جب وہ مشرق وسطیٰ میں پٹ چکے ہیں، خلیج فارس میں ڈوب چکے ہیں اور تقریباً ہر اتحادی ملک سے اپنی بات خراب کر چکے ہیں۔ اٹلی ان سے ناراض ہے، اسپین ان کو کھل کے بات کر رہا ہے ان کے خلاف، فرانس کا صدر جو ہیں وہ ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں، اور جو اتحادی ہیں مشرق وسطیٰ میں وہ بری طرح ناراض ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں جو اتحادی ہیں عرب ممالک ہیں ان کو بہت بری طرح ایران سے مار پڑی ہے۔ اب اس صورتحال میں جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں بیجنگ پہنچے ہیں تو بیجنگ پہنچنے پہ ان کے استقبال کے بعد جب انہیں بٹھا کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ تائیوان چین کا معاملہ ہے، چین دیکھے گا اس کو کیسے حل کرنا ہے، جس طرح چین کو مناسب لگے گا چین اس طرح اس معاملے کو حل کرے گا۔ تائیوان سے امریکہ کو فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے اور تائیوان والے معاملے کے حوالے سے چین کے ساتھ بھیڑنے کی کوشش اگر کی گئی تو یہ اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگی، اس حد تک کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ دو قومیں آپس میں ٹکرا جائیں، دو طاقتیں آپس میں ٹکرا جائیں، اور دونوں نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں تو ان کا ٹکرانا پوری دنیا کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، مختلف فورمز پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، اور تائیوان کے معاملے پہ اب امریکہ اس طرح سے تائیوان کا ساتھ شاید نہیں دے سکے گا جس طرح آج تک دیتا رہا ہے۔ گو کہ تائیوان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے اور امریکہ آگے بھی اس کی مدد کرتا رہے گا، لیکن امریکہ نے اس کی مدد جس طرح کی ہے جس کی وجہ سے چین اس سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تائیوان اور امریکہ کے مختلف قسم کے مراسم ہیں، تجارتی مراسم بھی ہیں، چیزیں بھی آ جا رہی ہیں، منگوائی جا رہی ہیں، اس سے بھی اس کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلحے کی جو صنعت ہے اس میں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے امریکہ تائیوان کو، اور اربوں ڈالر کے جو ہتھیار ہیں وہ تائیوان اس سے لیتا رہا ہے اور اس سے وہ مضبوط ہوتا رہا ہے، اور تائیوان کی مضبوطی کا دفاعی طور پہ صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ چین کے لیے تیاری کر رہا ہے، چین سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی ایک گولی بھی خرید رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو چین پہ چلانا چاہتا ہے، یا چین کبھی اس سے کسی طرح سے کسی تنازع میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو تو وہ یا تو دفاع میں یا حملے کی صورت میں یہ گولی چین پر ہی چلے گی۔ تو تائیوان کی تمام تیاریاں چین کے حوالے سے ہی ہیں اور اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، مختلف طرح کی اس کو امداد فراہم کر رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے چین کو کہ کھل کر امریکہ اس کے پیچھے ہے، اور امریکہ کی شے پہ تائیوان کا لہجہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور اسی لیے شی جن پنگ نے مہمان صدر کو اپنے پاس بلا کر بیجنگ میں بٹھا کر تائیوان کے حوالے سے کھلے الفاظ میں وارننگ دی ہے کہ تم اس سے فاصلہ رکھو، اور اگر تم فاصلہ نہیں رکھو گے تو دو قومیں، دو جنگی طاقتیں آپس میں ٹکرا سکتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایران جیسے ایک ملک سے جس کا طاقت کے توازن میں وہ کہیں پہ بھی نہیں تھا امریکہ کے مقابلے میں، اس سے ٹکرانے کے بعد ہی اس وقت دنیا جس دہانے پہ پہنچ چکی ہے تباہی کے، مالیاتی طور پہ، سفارتی طور پہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنگی طور پہ، دفاعی طور پہ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر دو بڑی طاقتیں چین اور امریکہ جیسی طاقتیں آپس میں ٹکرا گئیں تو حالات کیا ہوں گے،
دنیا کس قدر خوفناک صورت اختیار کر چکی ہوگی، مہنگائی کا کیا عالم ہوگا اور کس طرح سے دنیا ٹریڈ کر سکے گی، سانس لے سکے گی، بات کر سکے گی، ٹریڈ کر سکے گی. اور ظاہر ہے سب کچھ ہی بند ہو چکا ہوگا اور فضائیں بھی معطل ہو جائیں گی اور پانی بھی معطل ہو جائے گا اور زمین بھی جام ہو کر رہ جائے گی. تو جب یہ دو طاقتیں اگر محدود پیمانے پر بھی ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہوں گے. گو کہ ابھی دوسری سائڈ کا کوئی ورژن سامنے نہیں آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ کی اس بات پر کیا کہا ہے، لیکن واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے وقت میں چین کا دورہ کر رہے ہیں جب وہ بری طرح گھائل ہیں. ایران نے ان کو بہت ماری ہے اور بہت ہی خطرناک ان کی پٹائی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ سے لے کے خلیج فارس تک، اور مختلف فوجی اڈے ان کے مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں. اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور ہر لمحے $13,000 پر سیکنڈ کی رفتار سے ڈالر ضائع ہو رہے ہیں. اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کتنا ہے اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ گیسولین پرائسز $5 کے قریب پہنچ چکی ہیں جو اور مہنگائی کی سطح 2022 کے بعد سب سے زیادہ ہے. امریکی جو ہیں وہ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، امریکی عوام بھی قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، اور واضح طور پہ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ امریکی اس جنگ کی حدت سب سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں اپنے کچنز میں، اپنے گھر میں، اور وہ بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران سے جنگ کو ختم کیا جائے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک ان کو کوئی ایک ایسا سرا نہیں ملا ہے جس کو لہرا کر وہ یہ کہہ سکیں کہ میں ایران سے جنگ میں کامیاب ہو گیا اور ایران کو میں نے شکست دے دی اور اب میں واپس آ رہا ہوں، ایک فاتح کے طور پہ واپس آ رہا ہوں. اور ایران نے تمام راستے امریکہ کی فتح کے مسدود کر دیے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ محدود ہو چکے ہیں تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کتنی بری طرح پھنس گئے ہیں، اور اسی بری طرح پھنسنے کے دوران انہیں بیجنگ کا دورہ کرنا پڑا ہے. کوشش ان کی یہی تھی پچھلے 15-20 دن سے کہ ان کا دورہ جو کہ شیڈیولڈ ہے بیجنگ کے اندر، جب وہ وہاں جا رہے ہوں تو وہاں پر کسی بھی طرح پہنچنے سے پہلے ایران کی جنگ کا کوئی ایک ایسا حل نکل آئے جو ان کے حق میں ہو، جس سے وہ دنیا کو بتا سکیں کہ وہ فاتح ہیں. لیکن نہ وہ آبنائے ہرمز کھلوا سکے، نہ وہاں اپنا ناکہ برقرار رکھ سکے، نہ جو اس کی گرفت ہے ایران کی آبنائے ہرمز پہ وہ توڑ سکے، اور نہ ہی ایران سے جنگ ہے وہ جیت سکے ہیں. تو اب ایک ہار جانے والے ایک لیڈر کے طور پہ وہ وہاں پہنچے ہیں، ایک ایسا لیڈر جس کے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، ایران کی جانب سے لگائے گئے ہیں. اس حالت میں وہ بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے سے پوری دنیا میں یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس حالت میں جا کر بیجنگ سے ایسا کیا منوا لیں گے، ایسا کیا حاصل کر لیں گے جو وہ ایک اگر اپنی طاقت کے ساتھ جاتے اور بات کرتے تو وہ شاید اس سے زیادہ بہتر کوئی ڈیل منوا سکتے چین کے ساتھ. لیکن چین اس وقت ان کو بہت ہی پرسکون انداز سے ویلکم کر رہا ہے، ان کی باتوں کو سن رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا لہجہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ چین میرا بہت اچھا دوست ہے، شی جن پنگ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ ان سے دوستی پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اس طرح اور بچوں نے جنہوں نے ان کا استقبال کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ ان کو بہت اچھے لگے، وہ بہت پیارے بچے تھے. اس طرح کی اچھی میٹھی پیاری باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں چین کے بارے میں. لیکن چین اپنے سامنے دا گریٹ ہال آف دا پیپل میں بٹھا کر ون آن ون شی جن پنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ چائنا کے معاملے سے دور رہنا، ورنہ یہ آگ اور پانی کا کھیل ہے، کہیں آپ کا اس میں ہاتھ نہ چل جائے اور کہیں چین اور امریکہ آمنے سامنے نہ آ جائیں. اور اگر یہ تنازع شدت اختیار کرتا ہے، کوئی جنگ ہو جاتی ہے چھوٹے اور محدود پیمانے پہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، تو کہیں کل کو یہ کوئی جنگ نہ بن جائے اور دو قوموں کی جنگ نہ بن جائے. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو بیجنگ میں بٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لہجہ چین نے اپنایا ہے اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چین کا یہ وزٹ ہے وہ کتنا کامیاب ہے اور وہ اپنی کون سی باتیں منوا لیں گے اور یہ کتنا زیادہ یہاں سے کامیاب واپس لوٹیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.